سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اتنی آسان زندگی کر دی ہے اور جنت بھی بہت آسان کر دی ہے. ایسے راستے اللہ نے جنت کے ایمان والوں کو عطا فرمائے ہیں کہ ان راستوں پہ انسان اختیار کر لے تو جنت انسان کے لیے دور نہیں ہے. اس میں سے جو سب سے بڑا ایک راستہ ہے جو کامیابی کا اور جنت کا راستہ جو ہے اور بہت ہی آسان ہے. دو فائدے اس میں ہیں، ایک تو جنت الحمدللہ اور دوسری دنیا. جس دنیا میں ہمارا گزران ہے، جب ہم دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ اس راستے سے دنیا بھی بالکل جنتی بن جاتی ہے. ایسا عجیب راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا. یہ اتنا پیارا راستہ ہے، اتنا عظیم راستہ ہے کہ ہر سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر سنت چھوٹی بڑی کا معاملہ نہیں ہے. پانی پی لیں آپ، دروازہ کھول لیں، گھر چلے جائیں، سونے چلے جائیں، کھانا کھانے چلے جائیں، پانی پی لیں، کوئی بھی سنت انسان اختیار کرے وہ سنت کی نیت سے اس پہ عمل جب کرتا ہے ایک دم وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے. کتنی محنت لگی مجھے بتائیے. نوالا ہمارے منہ میں جا رہا ہے، مزے ہم لے رہے ہیں، کھانا ہم کھا رہے ہیں، لیکن اگر سنت کی نیت پہ ہم نے کھانا کھا لیا تو مومن کی یہ شان ہے الحمدللہ. باقی دنیا جانوروں کی طرح کھا رہی ہے، پیٹ بھر رہا ہے، بیماری بڑھ رہی ہیں، برے حال ہیں، کوئی کسی میں یہی لقمہ جو ہے ان کے لیے پخانہ بن کے نکل جاتا ہے، کہ پیشاب بن کے نکل جاتا ہے، نہ اس سے فائدہ ہے نہ کچھ لینا ہے، شیطانی سے اندر چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایمان والوں کی کیا شان ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نقل کی اور سنت کی نیت کی الحمدللہ وہ نوالا جو کھا رہے ہیں اندر نور بن جاتا ہے. لیکن وہ شیطان ایسا شیطان ہے کہ وہ ہمیں بلا دیتا ہے. ہم ہیں نہیں ایسے. اس کا کیا کہ انسان کو جلدی بھوک لگی ہے، احتیاط ہوئی نہیں، فوراً کھانا کھانا بیٹھ. بس ایک انسان اگر روٹین بنا لے، عادت بنا لے کسی چیز کی کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو الحمدللہ چند دن کے بعد یہ برکت ہے سنت کہ فوراً وہ اس پہ زندگی بھر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے. تھوڑی سی ایک دفعہ اس انسان کو اسٹک ہونا پڑتا ہے. بس ایک چیز تو یہ سمجھ لے کہ بھئی انسان کے ایمان والے کی زندگی بالکل ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے
بغیر سنت کے. بھئی یہ تو پکا سمجھنا، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. پورا قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں، حدیثیں یہ بتاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یاد رکھو کہ میری اتباع کے بغیر تمہاری زندگی جو ہے بالکل بیکار ہے. اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے تم ایمان کی، تم اس کو ضائع کر رہے تم زندگی کو. اس ایمان کو اگر تم نے صحیح طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اس ایمان کا کہ قبر میں روشن ہو جائے، پل صراط پہ بھاگتے چلے جاؤ، اور حوض کوثر پہ میرے ہاتھ سے جام بھی پی لو، اور ہنستے ہوئے جنت میں بھی چلے جاؤ، جنت کے محلات بھی لے لو، اور الحمدللہ اللہ اتنے راضی ہو جائیں کہ اپنا دیدار بھی کرا دیں. یہ مقام تک ہے کہ اگر تم میرے طریقے پہ عمل کرنے والے بن جاؤ. اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے انسانوں کے لیے دنیا تو بہت ہی بابرکت ہو جاتی ہے. لوگوں کے 10-10 ہزار پاؤنڈ میں گزارے نہیں ہوتے، جو سنت پہ عمل کرتا ہے الحمدللہ 100 پاؤنڈ میں گزارا ہو جاتا ہے. ایسی برکت ہوتی ہے، صحت بھی رہتی ہے، گھر میں لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، جھگڑے بھی نہیں ہوتے الحمدللہ، اور کوئی ایکسٹرا خرچ بھی نہیں ہوتا. اور پھر کیونکہ 100 پاؤنڈ برکت سے پورا ہو رہا ہے تو اس کو حرام کمائی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، حرام لقمے کی ضرورت نہیں. اور جو اس دنیا میں حرام لقمے سے بچ گیا وہ تو فرشتہ بن گیا الحمدللہ. کیونکہ حرام لقمہ ایک ایسی چیز کہ ساری عبادات کو ہمارے ختم کرتا ہے. کتنی تہجد پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، تلاوت قرآن کر لیں، تبلیغ کر لیں، جو کچھ بھی ہم چاہے کر لیں، ذکر کر لیں، اذکار کر لیں، خون کے اندر جب ایک لقمہ حرام چلا گیا تو وہ کیا ہوا؟ سب کو ختم کر دیا، اس نے برباد کر دیا ساری محنت. لیکن جب ہم نے نبی پاک سنت کے طریقے پر اپنی زندگی گزاری تو برکت اتنی آ جاتی کہ پھر آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ حرام کھائے. بھیا میرے اور آپ کا پیٹ بڑا ہے، آپ کے سامنے آدمی پیزے رکھ دے اور جو کچھ بھی رکھ دے، آپ تو نہیں کہیں گے کیا میرا پیٹ بڑا ہے بھائی میں تو فل ہوں، میں سوری میں نہیں کھا. جی حلوہ ہے کھائیں جناب، گاجر کا حلوہ ہے. کہتی اب تو جو حلوہ آپ لے آئیں میں تو کھا نہیں سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب نبی پاک کی سنت سے شریفہ انسان زندگی گزارتا ہے، اس کی خوراک میں، اس کی آمدنی میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں الحمدللہ کہ اس کو پھر ضرورت نہیں پڑتی. اس کو ضرورت نہیں پڑتی جھوٹ کیوں بولے وہ رزق کے لیے، فراڈ کیوں کرے، وہ غلط کام کیوں کرے، اپنی زندگی کیوں برباد کرے. تو بھائی یہ تو ہمیں آج نیت کرنی پڑے گی اس چیز کی کہ ہم نے بھولنا نہیں اس چیز کو. یہ خاص چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز بھی ایسی ہے نہیں جو ہم سنت کے بغیر کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو فرمایا ہے، آپ وسلم کو، یہ نمونہ ہے تمہاری زندگی میں، اور ایسے نمونہ ہے کہ کوئی چیز بھی چھپے گی نہیں. روز قیامت تک تمہیں ہر نبی ادا تمہیں پہنچتی چلی جائے گی. میں ایسے علماء کرام پیدا کر دوں گا جو ہر جمعے پہ تمہیں ممبر پہ بیٹھ کے سنتیں سکھائیں گے، تعلیم کے ذریعے سکھائیں گے. ہر وقت تمہارے کانوں کے اندر آوازیں آتی ہی رہیں گی، بس تم سستی نہ کرنا. یہ جانے والی چیز نہیں ہے قیامت تک. جب تک انسان کا ایمان ہے، قرآن موجود ہے، مسجدیں موجود ہیں، نبی اور سنتیں بھی موجود ہیں. خود بخود سنائیں گے، علماء کرام آئیں گے اور جو بھی بات ہوگی الحمدللہ سنت کے بارے میں بتائیں گے، اور ہم ان کو نوٹ کر لیں. بھی کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، یہ کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. ایک عجیب دیکھیں سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، عجیب دیکھیں آپ. اور یہ ہم لباس پہنتے ہیں، کتنا ضائع کر رہے ہیں اس لباس کو، مجھے بتائیں. سوچیں کیوں کہ اس لباس ہی سے بہت کچھ مل جاتا ہے. اور لباس ایک ایسی چیز ہے، صبح بھی پہنیں گے، شام کو پہنیں گے، جمعے کا لباس آپ کا الگ ہے، گھر جائیں گے تو لباس الگ ہے. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، میں خود ایسا کرتا ہوں کہ بھائی کیونکہ نماز کے لیے اچھا لباس ہونا چاہیے تو میں لباس اتار کے رکھ دیتا ہوں، کیا کہ اس کی سلوٹ ووٹ صحیح رہے. جب نماز پہ جائیں تو لباس صحیح ہے، بھائی گھر کا لباس یہ ہے، سونے کا لباس یہ ہے، کر دیتے ہیں آدمی. اب اس میں ایک فائدہ ہے بلکہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لباس کے اندر تو بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے. کیسے بھی بھائی دیکھو، اگر اس لباس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے مطابق پہننا شروع ہو جائیں تو یہ تو ایک بڑا خزانہ بن جاتا ہے. بہت بڑا خزانہ ہے یہ تو الحمدللہ. یہ لباس تو ایسی چیز ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، عجیب حدیث ذہن میں آئی الحمدللہ لباس کی وجہ سے.
یہ پکی کر لینی یہ بات آپ سب نے, ہم نے بھی, میں نے بھی, آپ نے بھولنا نہیں اس بات کو. سچی بات ہے, بھولیں گے تو نہیں نا. یہ چیز سنت دیکھیں آپ, بہت بڑی سنت ہے کہ جب بھی ہم لباس پہنے تو ایک کام کر لیں, سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کیسے پہنا. سیدھی بات, اتنی تک روایتیں پہنچی ہیں, آپ یہ دیکھیں کیوں, اس کے پیچھے بڑا خزانہ ہے. آپ سب نے لباس پہنا, حدیث میں آتا ہے لباس پہننے کے بعد ایک دعا یہ آتی ہے, ابو داؤد کی دعا ہے, اردو میں یاد کر لیں, گجراتی میں یاد کر لیں آپ, الحمدللہ. عربی میں زیادہ برکت آتی ہے, کب نہیں ہوتی یاد ہمیں تو وہ چیز, جب دعا یاد نہیں عربی میں تو فکر نہ کریں, ٹرانسلیٹ کر لیں, اللہ ہر زبان جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے. اب ایک لفظ ہم بھول نہیں, یہ لفظ بھول رہے ہیں تو یہ دعا کیا پڑھنی, عید کسی سے کوئی مت پڑھو, وہ تو صرف قرآن کا ہے کہ کوئی لفظ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے, سمجھے نا. لیکن اللہ نے دعاؤں میں ایسی چیزیں رکھ دی ہے کہ چل تو مانگ لے, جس طرح بھی مانگتا ہے, توتلی زبان سے مانگ لے, فارسی میں مانگ لے, گجراتی میں مانگ لے, ہندی میں مانگ لے, میں سنتا ہوں تو مانگ تو صحیح. سبحان اللہ. تو یہ ایک دعا ہے نماز, اس کی لباس پہننے کی. لباس پہنا ہم نے, جہاں لباس پہننے کی چھوٹی سی دعا پڑھ لیں, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. اور یاد نہیں ہوگی ہمیں عربی کے اندر, ہے نا. تو اب کیا کریں, الحمدللہ. لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, الحمدللہ ھذا کسانی. سب سے پہلی بات کیا کی ہے, یہ بھی نقطہ نوٹ کر لیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں کس لیے, اللہ کے, اس میں بڑی برکتیں ہیں. ہر دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً دعائیں جس میں بہت انعام رکھے ہیں, وہ کس سے شروع ہوتی ہیں, ذکر سے شروع ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ذکر ہے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی چیز کرنے سے پہلے. اتنا بڑا ذکر ہے کہ پورے زمین آسمان کے فرشتے وہ ذکر کرتے ہیں. اتنا بڑی کلمہ ہے, بہت بڑا وزنی کلمہ ہے. وہ کیا ہے, الحمدللہ. اس کی وزن کو, اس کی شان کو, اس کے نور کو, اس کے جلووں کو ہم نہیں جانتے, کیونکہ ہمیں مفت میں مل گیا ہے. الحمدللہ. ہمیں پتہ نہیں جی, ہمیں تو کوئی اتنا بڑا کلمہ ہو, اتنا بڑا, جب ہم سمجھیں گے اس کی قیمت ہے. اللہ پاک تو بہت آسان ہے. مجھ جیسے جاہل نادان آدمی جو ہیں وہ کہاں اتنے بڑے بڑے کلمے یاد کر سکتے ہیں. علماء آپ کر لیں گے, علماء کرام, پھر میں جاہل کہاں سے کروں گا. اللہ نے کہا نہیں, اللہ پاک جب فضل شروع کرتا ہے تو سب سے نیچے والے انسان سے شروع کرتا ہے. اس کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, پھر اونچے تک جاتا ہے اللہ پاک. تو اب اللہ نے اتنا بڑا خزانہ جو ہے, جو جنت کے فرشتے عرش پہ ادھر ادھر جو بھی ہے, وہ کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ. سبحان اللہ. تو اللہ نے اس امت کو کہا تم بھی پڑھو. چلو اب اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں, الحمدللہ. کیا کیا ہے, لباس پہنا ہے. سب سے پہلے کسی کی تعریف کی ہے, اپنے اللہ کا ذکر کیا ہے, اور ایسا کمپیکٹ ذکر کیا ہے کہ اس ذکر کے اندر سارے ذکر آ جاتے ہیں. تعریف کس کی, دو چیز, اس میں ذات کس کا لیا, اللہ کا. اللہ سے بڑا کوئی نام نہیں ہے, سارے صفاتی نام ہے. اور یہ کون سا نام ہے, ذاتی نام. جب آپ ذاتی نام لیں گے تو پوری صفات آ جاتی. جیسے آپ جمیل ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کا بہت گورا ہے, تھوڑے سے لمبے بھی ہیں, تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں تو موٹے بھی ہیں, ہے نا جی. اور پھر ہم آپ کو کہیں گے جمیل صاحب. یہ گورے جو ہیں گورے ہیں, ان کا رنگ گورا ہے. وہ جو ذرا موٹے سے ہیں جی, وہ ذرا جی جو تیز چلتے ہیں, یہ سب کیا بات ہو رہی ہے, جمیل صاحب. کس کی ہو رہی صفت, اس انسان کی ہو, جمیل صاحب. صفت سے کہہ رہے ہیں, گورا بھی ہے, موٹا بھی ہے, اور یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, الگ الگ صفت آ رہی ہے. جب میں کہوں جمیل تو ساری صفت اس میں آ گئی نا. تو اللہ قادر بھی ہے, مالک بھی ہے, شاکر, سب صفات اللہ کی انگنت صفات موجود ہیں. اللہ کہتا ہے اتنے چکر مت پڑو, آؤ میں تمہیں اپنے نام کی اجازت دے دیتا ہوں. ہاں, ذرا اپنے باپ کا نام تو لیں. آپ تھپڑ مارے گا, بدتمیز, میرا نام لے رہے, ماریں گے نا. استاد صاحب کا نام تو لینا, شرم نہیں آتی تجھے, میرا نام لے رہے. ادھر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے لطف ہی جب آتا ہے جب بندہ میرا نام لیتا ہے.
لطف مجھے جب آتا ہے جب بندہ میرا نام لیتا ہے تو مجھے کہتا ہے اللہ، تو کہتا ہے آہ کیا پیارا نام دیا اس نے. تو صفات کے ذکر سے نکال کے اللہ کے نبی ہمیشہ ذات کی طرف جاتے تھے، شارٹ کٹ اللہ کی فضل سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ، شکر ہے. ذکر کے ساتھ شروع کیا. ذکر کے بعد کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے حضرت کسانی کہ تو نے یہ جو مجھے کپڑا دیا ہے پہننے کے لیے، اس کا شکر ادا کر رہے آدمی. کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے باپ نے سیے تو ہمارا کپڑا ہے. بھائی کچھ ہمارا نہیں ہے، کوئی چیز ہماری نہیں ہے. ابھی زلزلہ آ جائے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے کپڑے بھی گئے، دکانیں بھی گئیں، مکان بھی گیا، بجلی بھی گئی، لائٹیں بھی گئیں، ایک سیکنڈ کے اندر دنیا بدل جائے گی. ہم کوٹ مانگ، کبھی آپ نے دیکھا نا، اللہ معاف فرمائے، ابھی دیکھیں کبھی صاحب آئے تھے بیچارے جو ہم سے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ بھائی فلاں جگہ بہت غریب ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور وہ اپنی ایمان بھی بیچ رہے ہیں. پتہ ہے اب فرض آپ خود سوچیں کہ اس مقام پہ آنکھ بند کریں، آپ ہیں کیا ابھی ہوگا؟ کیوں ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہم نے یہ قدر جو کپڑا اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے بتا گئی ہیں کہ ایمان تک لوگ بیچ رہے ہیں. پیٹ میں جب روٹی نہیں جاتی، جب کپڑا نہیں ملتا، اللہ پاک نے ہمیں کپڑا دیا ہے. حکم ہی اللہ کے نبی کا، میری سنت ہی ہے کہ جب کوئی انعام تمہیں مل رہا ہو تو اس نعمت کو یہ سمجھو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تیرا فضل ہمیں دے رہا ہے. اتنا ذوق ہونا چاہیے ہمارا. یہ جو کپڑے ہم پہن لیں یہ بس پہن لیا، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تعلق تمہارا رب سے نہیں ہے، اتروا دے گا تمہارے گھر کپڑے. بولو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. کسانی یہ تو نے جو ہمیں کپڑا دیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ تو مجھے کپڑا دے دیا میں نے پہن لیا، تو تیرا کرم ہے. کیونکہ کروڑوں انسان جو ابھی آپ کے سامنے گئے وہ تو اس کپڑے کی وجہ سے ایمان بیچ رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں کہ ہمیں کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے. ہم سردی میں آپ بتائیں کہ -ڈگری کا ٹمپریچر ہو اور اس آدمی کے پاس، بیچارے کے پاس قمیص نہ ہو پہننے کے لیے، کیا حال ہوگا اس کا؟ تصور کریں ہم. کیوں ہم یہ تصور کر کے جب میں ایک سویٹر پہنوں گا، قمیص پہنوں گا تو شکر نہ کروں گا اللہ کا؟ ہم اتنا نہیں بول سکتے کہ الحمدللہ حاضر کسانی حاضر رزقن، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ قمیص پہننے کے لیے دی ہے. صرف اتنا کہنا ہے اردو میں، فارسی میں، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کپڑا دیا پہننے کے لیے. اور کتنی بڑی پیاری بات کی اللہ کے نبی نے، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی قوت کے تو نے مجھے پہننے کے لیے کپڑا دے دیا، تیرا شکر ہے مولا. بس اتنی بات کی ہے. 2 منٹ نہیں لگتے یہ بات کہنے میں اللہ سے. لگتے؟ بالکل نہیں لگتے. کتنا قریب ہو گیا وہ بندہ. ایک تو یہ کہ شکر کیا، اللہ تعالیٰ کہتا تو نے ایک سویٹر پہ شکر کیا ہے، تیرا رب تو ہر چیز رکھتا ہے، اس کے پاس تو بڑے خزانے ہیں، میں قدر کرتا ہوں شکر کی انشاءاللہ. اب تو نے آج سویٹر کے تو نے مجھے شکر کیا ہے تو زندگی میں کبھی تجھے کپڑے کا کبھی تجھے تنگی نہیں آنے دیں. گارنٹی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ گارنٹی کہ اس بندے عقل ہے اس کیا. اب دوسری بات سن، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی طاقت کے اللہ تو نے مجھے عطا فرما دیا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ کوئی چیز بھی کوشش، طاقت اور محنت سے نہیں آتی، یہ سب اللہ کے فضل سے آتی ہے. یہ سبق دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اس 14 میں میں نے پیسہ کمایا، میں گیا اور میں نے یہ دو دے، مجھے یہ سویٹر پسند ہے، یہ مجھے فلاں چیز دو مجھے پسند ہے. کہتے یہ نہیں آتی ان چیزوں سے، یہ کس سے آتی ہیں؟ میرے فضل سے آتی ہیں. اللہ کے نبی نے کیسے سبق دیا، بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے، بغیر اپنے تدبیر کے، بغیر سوچ کے. کوئی تدبیر نہیں ماری، کوئی سوچا نہیں تم نے کسی قسم کا، اللہ نے کوئی ہمیں کسی قسم کی مطلب کوشش کرنے کی ہمت دی، خود بخود اللہ نے ہمیں کپڑا عطا فرما دیا. کتنا شکر کا مقام ہے. اس سے پوچھو جس کے جسم پہ وہ کپڑا نہیں ہے، اس کی بیٹی کے پہ کپڑا نہیں ہے، بیچارے رو رہا ہے بچہ،
ابا مجھے سردی لگ رہی ہے، ابا مجھے سردی لگ رہی ہے یہ زمانے میں نہیں ہو رہا ہوگا؟ ہو رہا ہوگا نا؟ تو ہم دیکھیں ہمارے بچوں کو لاتے ہیں، وہی فلاں اسٹور پہ کپڑا مل رہا ہے، مل گیا، یہ سب حساب دینا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حساب دینا ہوگا. اس حساب سے بچنا تو ایک ہی چیز ہے، الحمدللہ. ہر معاملے میں اس کا شکر ادا کیجیے، ہر معاملے میں. پانی بھی الحمدللہ، روٹی الحمدللہ، بچے نے کپڑا پہنا دیکھ کے الحمدللہ خوش. اتنی عاجزی آپ میں آ جائے گی کہ الحمدللہ. کوئی غریب آئے گا تو آپ پیسہ جیب سے نکال کے فوراً دیں گے کہ بھائی اس کو دو. دل نرم ہو جائیں گے اللہ کی تعریف سے. جب انسان اللہ کی نعمتوں کو کرتا ہے، اس وقت برباد اسی وقت ہوتے ہیں وہ انسان، وہ قومیں برباد اس وقت ہو جاتی ہیں جب ان کے اندر اللہ کا شکر ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی تعریف اور ذکر ختم ہو جاتا ہے. وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، چیزیں برباد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وہ ایسے ہوتی ہیں چیزیں موجود ہیں، مکان ہے، لیکن جس طرح انسان تو کھڑا ہے، روح نہیں ہے اس میں. یہ میرا مکان ہے، اندر خرافات، بری چیزیں، کچھ بھی نہیں اس مکان کے اندر. لیکن جھونپڑی بھی ہے، اور وہ جھونپڑی آپ نے اللہ کے شکر کے ساتھ بنائی ہے. اللہ کی قسم کھاتا ہوں، محل کا مزہ آتا ہے اس کا، محلوں کا مزہ آتا ہے. کسی اللہ والے کے پاس جا کے دیکھیں، آپ اس کی چٹائی پہ بیٹھ کے دیکھیں، اللہ کی قسم اس کی چٹائی پہ بیٹھنے کے بعد ایسا تھا کہ بندہ جنت میں پہنچ گیا، جنت پہنچ جاتا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں حضرت کے ساتھ تھا حج پر، سخت سردی تھی، تو حضرت کمبل اوڑھ پہنتے تھے، سبحان اللہ. تو مرید بھی بڑے چک باز ہوتے ہیں نا، تو میں کہ جی حضرت کا جو کمبل پیچھے لٹکا ہے نا، میں بھی تھوڑا سا اڑ کے دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے. وہاں بیٹھے تھے مکہ مکرمہ میں، تو حضرت کس طرح لٹک جاتا نا بعض دفعہ. تو میں قریب ہو کے نا حضرت کا جو کمبل تھا، ہوتی تو بدتمیزی، لیکن کبھی محبت سے انسان مطلب کبھی پھرانگ جاتا ہے، کبھی سے آگے نکل جاتا ہے، محبت میں جذب میں ہوتا ہے آدمی. تو میں نے کمبل لیا حضرت کا اور مشکل سے اپنے آہستہ آہستہ اپنے سینے تک لایا. میں آج تک الحمدللہ اس کمبل کی خوشبو نہیں بھول سکتا، حالانکہ کبھی استعمال نہیں کی تھی. نمبر 1، نمبر 2، سبحان اللہ، اس کا جو نور میرے اندر گیا میں اس کو کبھی نہیں فراموش کر سکتا. ایک معمولی سا کمبل تھا، مجھے پتا ہے، اور قیمتی سے قیمتی آپ پہن لے کوٹ شوٹ کچھ، کیونکہ وہ سب چیز ان کے اللہ کے ذکر سے تھی اور اللہ کے شکر سے. بات پکی ہوگی بھائیو؟ کیا سمجھے؟ یہ تقریر نہیں کر رہا میں، بلکہ ایک میسج دے رہا ہوں آپ کی زندگی کے لیے. دیکھیں کیا کیا ہم نے آپ قمیض پہنی ہے، جا کے جب پہنیں گے تو ہم نے کوٹ کپڑے پہنے ہیں، دھوتی پہنی ہے، امامہ پہنا ہے، جو بھی ہم نے پہنا ہے، جبہ پہنا ہے. پہننے کے ساتھ ہی ہم نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر طاقت کے اور بغیر کسی بھی محنت کے تو نے مجھے یہ کپڑا عطا فرما دیا، تیرا بہت شکر ہے. یاد ہو گئی بات؟ نہ عربی میں یاد کریں، یاد ہوگی. کپڑا پہنا، اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے، الحمدللہ. تو کہہ دیں عربی میں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کپڑا پہننے کے بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے، بغیر کوشش کے، بغیر سوچے یہ پہننے کی توفیق عطا فرما دے. کیا ہوا؟ اللہ نے کیا انعام رکھا ہے. آپ سنیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تو نے میری ایک سنت پہ عمل کیا ہے. دیکھ اللہ آپ کیا تجھے کہتے ہیں، فرمایا جیسے ہی انسان کپڑا پہنتا ہے اور کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. یہ رحیم ذات ہے. اللہ کے نبی کی نسبت سے انسان ہر وقت گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے. جنت کا دور ہے ہمارے سے. ہم نے دور کیا کہ اپنے نبی کو چھوڑ دیا، ان کی طریقوں کو چھوڑ دیا، اوروں کے طریقوں کو گھر پہ ہم نے گھر میں لے آئے، اوروں کے طریقوں نے سینوں سے لگا لیا، اوروں کے طریقوں سے محبت شروع کر دی. پھر ایسے بھی جنت میں نہ دنیا ملتی ہے نہ جنت ملتی ہے. تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس سنت پہ عمل کریں. پکی بات؟ یاد ہوگی دعا کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے یہ کپڑا بغیر تدبیر کہتے ہیں پلان کرنا، انگلش کہتے ہیں وداؤٹ اینی پلان، وداؤٹ اینی ایفرٹس، وداؤٹ اینی قوت. یو کین سے ان انگلش، نو پرابلم، کہ تم نے مجھے یہ سب کچھ دیا تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو اللہ. الحمدللہ آئی ایم ویری گریٹفل مائی آلمائٹی. Give me this thing without any effort, without any طاقت, without any struggle. You just give me an away. اللہ سے بات کریں. اللہ کا سبحان اللہ. جا اتنی بات کہنے سے کپڑا بھی تیرا انشاءاللہ. جس مقصد کے پہنے سے ایک اور حدیث سناؤں گا لیکن اپنی اجتماع پہ ہے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اس سے بڑی حدیث ہوگی کپڑے. آئیں گے اجتماع پہ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو آئیں گے.
بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے معاشرے کا، برائے نہیں، وہاں سے بخششوں کے سامان لے کے جائیں گے. میں فضول بات نہیں کرتا، انسان کو جنت دلا کے باہر بھیجتا ہوں. اگر آپ بخشے نہ جائیں تو میرا نام پلٹ دیں آپ، انشاءاللہ جب پہنچیں گے نا حشر میں آپ مجھے ڈھونڈتے پڑیں گے، حضرت کمال کر دیا ہمیں تو بخشش ہو، گارنٹیڈ. بڑی قیمتی مجلس ہوتی ہے بھائی. اب یہاں سے آپ کیسے نکلیں گے؟ نکلتا جائے گا، پیچھے مہریں لگتی جائیں گی، بخشش 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 بخشش. فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سائڈ پہ کر دیں. کیوں، کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، تماشبین نے تو ویسے ہی بیٹھ گیا تھا، کسی بھائی سے ملنے آیا تھا، یہ تو ویسے آ گیا تھا کہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، تو اس کے بارے میں کیا کریں؟ فرمایا فرشتوں یہ مجلس ایسی ہے کہ جو بھی جس نیت سے آ جائے گا میں اس کو بخش دوں گا. اللہ کا بھیجا نا اللہ نے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے تو ہمیں ایسے موقع پہ اس وقت کیا نیو ایئر ہے نا، آج نہیں، آج تو اور چیز ہے. تو کہاں کا دنیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں سے، کیا پٹاخے بج رہے ہوں گے، ہے نا؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنت کی مہریں لگ رہی ہیں. ہاں یا تیرا کرم ہے مولا، تیرا رحم ہے، یہ فضل ہے، اس کو کہتے ہیں فضل. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ابھی تو جو میں آپ سے کام کراؤں گا اس کو تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، جنت کے خزانے کھل جائیں گے آپ کے لیے. جو کل میں آپ پڑھیں گے آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ کے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم. فرشتے اتر آئیں گے زمینوں پہ، یہ کیا مخلوق کیا کر رہی ہے اس وقت. ہم تو دیکھ رہے ہیں اب بھائی چاروں طرف عجیب تماشے لگے ہوئے اس دنیا کے اندر. غیروں سے زیادہ اپنے لوگ کر رہے ہیں تماشے اس وقت. کر رہے ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے؟ ہاں اپنے لوگ، جو یہ بھی پیچھے رہ جائیں گے جو وہ کر رہے ہوں گے لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے. یہ کون سی قوم آ گئی ہے چھوٹی سی بیٹھی ہے، یہ کیا کام کر رہی ہے؟ آؤ بھی آؤ ان کی زیارت کے لیے اتریں. پھر کیا ہوگا؟ 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں کروڑ نہیں ارب نہیں ٹریلین نہیں، بلکہ کیا کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ زمین و آسمان بھر جاتا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے. ارے سبحان اللہ. لگی نہیں لاٹری آج آپ کی؟ ہیں؟ یہ ہوتا ہے کمال، یہ ہوتا ہے کمال. اللہ ہمیں فضل سے امید، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ ہم سارے انعامات نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته
واشرنا في زمرتي يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.